متائے جہاں ہے تو تحریر فرت اشتیاق قسط نمبر 4۔ ڈاکٹر گراہم پارسلے کا خصوصی لیکچر تھا جو خاص طور پہ تھا تو اسٹرکچرل انجینئرنگ اور ارتھ کوئک انجینئرنگ میں ماسٹرز کرنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے، مگر اس میں شرکت کے لیے انہوں نے ان لوگوں کو بھی بہت زیادہ تاکید کی تھی۔ وہ اس سیمسٹر میں انہیں اسٹرکچرل ڈیزائن پڑھا رہے تھے اور پتہ نہیں وہ انہی کی کلاس میں ہمیشہ لیٹ کیوں پہنچا کرتی تھی، جان بوجھ کر نہیں، بس کسی نہ کسی وجہ سے صرف انہی کی کلاس میں ایسا ہوتا کہ وہ ان کے کلاس میں داخل ہونے کے بعد بھاگم بھاگ اور تاخیر سے کلاس میں پہنچتی۔ جب وہ اپنے اس خصوصی لیکچر میں ان لوگوں سے شریک ہونے کے لیے کہہ رہے تھے تب اسے دیکھتے انہوں نے بطور خاص کہا تھا، لیکچر ٹھیک 10 بجے ہوگا ہنیا۔ اپنے پروفیسر پر برا امپریشن قائم ہو جانے پر وہ خود سے سخت ناخوش تھی۔ ان کی کلاسز میں وہ اتفاقاً لیٹ ہوتی تھی، مگر انہوں نے شاید اسے اس کی عادت سمجھ لیا تھا۔ اس صبح اس کی جلدی تو کوئی کلاس تھی نہیں، لہٰذا رات تک وہ اپنے اسٹرکچرل ڈیزائن ہی کے پروجیکٹ میں مصروف رہنے کے بعد صبح 8:30 بجے کا الارم سیٹ کر کے آرام سے سو گئی۔ 10 بجے لیکچر تھا اور اتنا وقت نہانے، تیار ہونے، ناشتہ کرنے اور کیمپس پہنچنے کے لیے بہت تھا۔ صبح 8:30 بجے الارم بیچارہ یقیناً بہت دھوم دھڑکے سے بجا ہوگا، مگر اس کی آنکھ کھلتی تب نہ۔ وہ تو بھلا ہوا جو ماما جانی نے اسے 9:15 بجے آ کر جگایا اور پوچھا کہ کیا آج یونیورسٹی نہیں جانا۔ وہ کمبل پھینک بستر چھوڑ بوکھلا کر بیڈ سے کودی۔ پھر جو بھاگ دوڑ مچی وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ بھاگم بھاگ اس نے تیاری کی تھی، ناشتے کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جتنی جلدی اس سے ممکن ہو سکتا تھا اتنی تیز رفتاری سے گاڑی ڈرائیو کر کے وہ کیمپس پہنچی، مگر اس تمام بھاگ دوڑ تیز رفتاری کے باوجود بھی جس وقت وہ اپنی گاڑی کیمپس میں پارک کر رہی تھی 10 بج چکے تھے۔ ڈاکٹر گراہم جتنے پنکچوئل تھے اسے امید تھی ادھر گھڑی کے کانٹے 10 اور 12 کے ہندسوں پر پہنچے ہوں گے، ادھر انہوں نے لیکچر ہال میں قدم رکھا ہوگا۔ وہ باقاعدہ بھاگتی، لوگوں سے ٹکراتی اپنے ڈپارٹمنٹ پہنچی۔ سیڑھیاں بھی اس نے ایک وقت میں 2 پھلانگی تھی، مگر اس ساری بھاگ دوڑ کے باوجود بھی وہ 10 منٹ لیٹ ہو چکی تھی۔ لیکچر ہال کے 2 دروازے تھے۔ ڈاکٹر گراہم کی نگاہوں میں آنے سے بچنے کے لیے اس نے آگے والے دروازے کی جگہ پیچھے والے دروازے سے اندر داخل ہونا مناسب سمجھا۔ ممکن ہے اس وقت ان کا رخ پروجیکٹر کی طرف ہو، اسٹوڈنٹ کی طرف نہ ہو اور وہ اسے اندر داخل ہوتا نہ دیکھ سکے۔ دل ہی دل میں دعائیں مانگتی وہ پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر گراہم کا رخ پروجیکٹر کی طرف تو نہیں تھا، مگر وہ سب سے اگلی قطار میں بیٹھے کسی لڑکے سے کچھ بات کر رہے تھے، غالباً اس کے سوال کا جواب دے رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ ان کی نظر اس پر پڑے وہ جلدی سے کسی بھی خالی کرسی پر بیٹھ جانا چاہتی تھی۔ اسے سیکنڈ لاسٹ رو میں جو پہلی کرسی خالی نظر آئی وہ تیزی سے اس پر بیٹھ گئی۔ اس کے اس طرح اچھل کر بیٹھنے سے اس کرسی پر رکھا کیلکولیٹر جو غالباً برابر والی کرسی پر بیٹھے لڑکے کا تھا نیچے گر پڑا۔ بوکھلاہٹ میں جھک کر اس نے وہ کیلکولیٹر اٹھایا اور اسے اس لڑکے کی طرف بڑھایا۔ آئی ایم سوری۔ گھر سے بھاگتے دوڑتے تیار ہو کر آئی تھی، اس لیے بال باندھنے کی بھی مہلت نہ مل سکی تھی۔ اس کی شانوں تک آتے بال جنہیں وہ پونی کی صورت میں باندھ کر رکھا کرتی تھی اس وقت بری طرح بکھرے ہوئے تھے۔ اٹس اوکے، وہ مسکراتے ہوئے اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اپنا بیگ اور فائل اس نے ابھی تک گود میں رکھا ہوا تھا۔ اب ذرا سانس بحال کرتے اس نے کرسی پر سیدھے سے ہو کر بیٹھنے اور بیگ گود سے ہٹانے کی کوشش کی تو اس بار اس کی گود سے فائل نیچے گر پڑی۔ آس پاس کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر گراہم کی نگاہ بھی آخرکار اس پر پڑ ہی چکی تھی۔ اس کے برابر بیٹھے لڑکے نے جھک کر اس کی فائل اٹھائی اور اسے اس کی طرف بڑھایا۔ وہ اس کی طرف نہیں بلکہ سامنے ڈاکٹر گراہم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ خود اعتمادی سے مسکرا کر انہیں یوں دیکھ رہی تھی جیسے لیکچر کے شروع ہی سے یہیں پر موجود تھی اور ان بیچارے ہی کی نگاہ اب تک اس پر نہ پڑی تھی۔ وہ لیکچر دیتے، ملٹی میڈیا پروجیکٹر کے سامنے سے ہٹے، اپنا لیکچر جاری رکھتے وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے پچھلی نشستوں کی طرف آنے لگے۔ اس کی پریشانی اس لمحہ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے کچھ گھبرا کر اپنے دائیں بائیں دیکھا۔ اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھا وہ لڑکا غالباً اس کا مسئلہ سمجھ چکا تھا۔ اس نے بڑی آہستگی سے اس طرح کہ کسی کو بھی پتہ نہ چل سکے اپنی ڈیسک سے اس کی ڈیسک پر اپنی فائل خاموشی سے منتقل کر دی، جبکہ ہنیا کی فائل جو چند لمحے پہلے نیچے گری تھی وہ تو اب تک اسی کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے ہنیا کی فائل کھول کر اپنی ڈیسک پر رکھ لی۔ ٹہلنے والے انداز میں لیکچر دیتے ڈاکٹر گراہم آخرکار سیکنڈ لاسٹ رو تک پہنچ چکے تھے۔ اس کی چونکہ بالکل کارنر کی کرسی تھی لہٰذا ان کے لیے اس کی فائل پر دیکھنا بالکل دشوار نہیں تھا۔ وہ اس کی کرسی تک آ گئے تھے اور عین اس کے سر پر کھڑے تھے۔ وہ خود اعتمادی سے انہیں دیکھ کر مسکرائی تھی۔ وہ اسے نہیں اس کے سامنے کھلے صفحے کو دیکھ رہے تھے
جو پورا کا پورا ان کے اب تک دیے لیکچر کے مختلف پوائنٹس اور ڈائیگرام سے بھرا ہوا تھا۔ اپنے لیکچر کے پوائنٹس اس کے سامنے لکھے دیکھے تو انہیں اس کے متعلق دل سے شک دور کرتے یقین کرنا ہی پڑا کہ عادت کے برخلاف آج حیرت انگیز طور پر ہنیا سجاد کلاس میں صحیح وقت پر پہنچی تھی۔ شاید انہوں نے ہی اسے اب دیکھا تھا۔ چونکہ یہ لیکچر پوسٹ گریجویشن اور انڈر گریجویشن دونوں ہی کے لیے تھا، اس لیے لیکچر ہال پورا کا پورا بھرا ہوا تھا۔ شاید اتنے اسٹوڈنٹس میں وہ اسے پچھلی نشست پر بیٹھا دیکھ ہی نہیں پائے تھے۔ وہ اس کے پاس سے مڑ کر واپس چلے گئے۔ تب اس نے سکون کا سانس لیا۔ تھینکس، اس نے دبی زبان میں اپنے برابر بیٹھے بندے کا شکریہ ادا کیا، اور جس خاموشی سے اس کی فائل اس کی میز پر آئی تھی اسے اسی خاموشی سے اس کی ڈیسک پر رکھ دیا گیا۔ وہ اب سنجیدگی سے لیکچر نوٹ کرنا چاہ رہی تھی، مگر گھڑی گھڑی اس کے بالوں کی چھوٹی چھوٹی لٹیں آنکھوں اور ماتھے پر بکھر کر اسے پریشان کر رہی تھی۔ اس نے بالوں کی تازہ تازہ ہی کٹنگ کرائی تھی اور اس کی ہیئر اسٹائلش نے آگے کے بال زیادہ ہی چھوٹے کر دیے تھے۔ اب ہیئر بینڈ لگائے یا پونی بغیر بنائے اس سے کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی عادت تھی بکھرے بالوں کو جب تک سمیٹ نہ لیتی سکون سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتی تھی۔ گھر سے بھاگتے دوڑتے نکلتے اس نے اپنا ہیئر بینڈ بیگ میں ٹھونسا تھا۔ بیگ کھول کر اس میں سے ہیئر بینڈ نکالنا چاہا تو ڈھیر سارے کوڑے کرکٹ میں سے دنیا زمانے کی ہر چیز ملنے لگی، ماں سوائے اس چھوٹے سے بینڈ کے۔ بڑی مشکلوں سے نیچے دبا وہ ہیئر بینڈ باہر نکلا۔ وہ جلدی سے بالوں کو ہاتھوں سے لپیٹ کر ان میں بینڈ لگانے لگی تو اس کی نظر اپنے برابر بیٹھے بندے پر پڑی۔ وہ اپنا پین فائل پر بند کر کے بڑی محظوظ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی احمقانہ حرکتوں اور بوکھلاہٹوں پر کچھ شرمندہ سی ہوئی۔ پتہ نہیں وہ کون تھا۔ اسے سر جھکا کر سنجیدگی سے لیکچر نوٹ کرنا شروع کر دیا تھا، مگر یہ اندازہ اسے مسلسل ہو رہا تھا کہ وہ اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ وہ اب لیکچر نوٹ ہی نہیں کر رہا۔ اس کا پین لیکچر کے تمام وقت کیپ لگا اس کی فائل کے اوپر ہی پڑا رہا۔ ایک بندہ جس نے مسلسل آپ کو اپنی نگاہوں کے حصار میں لیا ہوا ہو، اس سے کیا خاک لیکچر نوٹ ہوتا۔ وہ اب اس کرسی پر بیٹھ کر پچھتا رہی تھی۔ یہ موصوف تو اس پر سے نظریں ہی نہیں ہٹا رہے۔ جیسے ہی لیکچر ختم ہوا وہ فوراً اپنی کرسی سے کھڑی ہوئی۔ اس نے اگلی قطار میں بیٹھی اپنی دوست گیتی کے باہر نکلنے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ ڈاکٹر گراہم کے بعد لیکچر ہال سے باہر نکلنے والی وہ پہلی اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ کوریڈور کے آخری سرے پر سیڑھیوں تک ہی پہنچی تھی جب اسے کسی کی پیچھے سے آواز آئی، ہائے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، اس سے ایک قدم پیچھے وہ وہی تھا۔ ہائے جواباً کہتی وہ رکی نہیں بلکہ چلتی رہی۔ ڈاکٹر گراہم کا لیکچر کافی اچھا تھا نا، کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کے ساتھ چلتا وہ اس سے انگریزی میں مخاطب تھا۔ ہاں، مختصر جواب دیتی اس نے بغور اسے دیکھا۔ وہ خاصا خوش شکل تھا، بلو جینز، براؤن شرٹ، بڑی ہوئی شیو اور بکھرے بالوں کے ساتھ وہ گیتی کی زمان میں خاصا کول لگ رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگی تھی اور وہ بھی اس کے ساتھ ہی سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ آپ سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں ہیں؟ آپ کو پہلے کبھی دیکھا نہیں۔ بائی دا وے میں عباد عزیر ہوں، ایم ایس کر رہا ہوں اسٹرکچرل انجینئرنگ میں۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کر مسٹر عباد، اس نے سنجیدہ روکھے سے انداز میں جواب دیا۔ اس نے اس کے تعارف کے جواب میں اپنا تعارف کرانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ آپ پاکستانی ہیں یا انڈین؟ اسے اپنے کانفیڈنس اور بولڈ ہونے پر ناز تھا، مگر یہ بندہ تو کانفیڈنس کے معاملے میں اس سے کئی قدم آگے تھا۔ اس کے روکھے پھیکے انداز اور نو لفٹ والے چہرے کو دیکھ کر بھی مسلسل اس سے سوال پہ سوال کیے جا رہا تھا، مسلسل اس کے ساتھ چل بھی رہا تھا۔ بندہ پورا اعتماد تھا، جرت مند تھا، اور کچھ تھا یا نہیں تھا وہ کم از کم اس کی جرت سے متاثر تو ہوئی تھی۔ امریکن، اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ وہ سیڑھیاں اتر چکی تھی۔ اب اس کا رخ ایس ڈبلیو مرڈ بلڈنگ کی طرف تھا جہاں اسے اسٹرینتھ آف مٹیریلز کی لیب میں جانا تھا۔ اور آپ کے پیرنٹس؟ وہ اس کا پاکستانی اوریجن کنفرم کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ جاننے کے باوجود وہ بے نیاز انداز میں بولی، امریکن۔ اسے اپنے مختصر اور مخاطب کو زچ کرتے جوابوں پر اندر ہی اندر خوشی ہو رہی تھی۔ وہ جیسے سمجھ گیا تھا کہ وہ اسے زچ کرنا چاہتی ہے، لہٰذا بغیر ہار مانے بولا، گرینڈ پیرنٹس؟ میرے دادا دادی امریکن ہیں۔ اس بار اس نے اسے اردو میں جواب دیا۔ وہ اس کے منہ سے اردو سن کر خاصا خوش نظر آ رہا تھا۔ اور نانا نانی پاکستانی؟ مجھے لگ ہی رہا تھا آپ پاکستانی ہیں۔ میرا مطلب ہے آپ کا تو نہیں، مگر آپ کے فور فادرز کا پاکستان ہی سے تعلق ہوگا، ایسا ہی لگ رہا تھا مجھے۔ وہ اتنے بے تکلفانہ انداز میں اس کے ساتھ چل رہا تھا جیسے نہ جانے کتنی بار اس سے مل چکا ہے۔ وہ اب بھی اردو میں ہی بات کر رہا تھا۔ وہ اپنی مطلوبہ بلڈنگ میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ اس کا پاکستانی اوریجن کنفرم ہو جانے پر خاصا خوش نظر آ رہا تھا۔ آپ میرے ساتھ ایک کپ کافی پینا پسند کریں گی ہنیا؟ ہنیا نے اس سے اپنا تعارف نہیں کروایا تھا اور وہ اسے اس کا نام لے کر مخاطب کر رہا تھا۔ اس نے یقیناً ہنیا کی فائل کے اوپر اس کا نام دیکھ لیا ہوگا۔ اسے اس بندے کے کانفیڈنس پر رشک آیا۔
اس کا بے نیاز قدر مغرورانہ انداز اس کے اعتماد کو ذرا سا بھی نہیں ڈگمگا رہا تھا. اسے شاید خود پر کچھ زیادہ ہی بھروسہ تھا. سوری مسٹر عباد، ابھی تو میری کلاس ہے. وہ لیب کے سامنے آ کے رک گئی تھی اور پھر اسے مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر وہ لیب میں داخل ہو گئی. یہ اس کا سول انجینئرنگ میں بی ایس کا 7واں سیمسٹر تھا جو آدھا گزر چکا تھا. اگلا سیمسٹر یعنی 8واں سیمسٹر اس کا آخری سیمسٹر تھا. گویا اس کے سول انجینئر بننے میں بس اب کچھ ہی فاصلہ رہ گیا تھا. اسے اپنے کیمپس اور کیمپس لائف سے عشق تھا. کولمبیا یونیورسٹی کا مین کیمپس مارننگ سائڈ ہائٹس پر واقع تھا. کولمبیا یونیورسٹی کے تقریباً تمام گریجویٹس اور انڈر گریجویٹ پروگرامز یہیں کنڈکٹ ہوتے تھے اور تقریباً تمام گریجویٹ اسکولز اسی مین کیمپس کے اندر ہی واقع تھے. کولمبیا یونیورسٹی کے ساتھ دیگر تعلیمی اداروں کے بھی زیادہ تر فیکلٹی ممبرز مارننگ سائڈ ہائٹس اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں واقع گھروں اور اپارٹمنٹس میں رہائش رکھتے تھے. مارننگ سائڈ ہائٹس پر واقع بیشتر اپارٹمنٹس کولمبیا یونیورسٹی کی اپنی ملکیت تھے جن میں یونیورسٹی کے پروفیسرز، لیکچرارز اور دیگر فیکلٹی ممبرز اور اسٹاف رہائش کر رکھتے تھے. کولمبیا یونیورسٹی کے بہت سے گریجویٹ اسٹوڈنٹس، اسکالرز، ڈاکٹریٹ ڈگری حاصل کرنے کے لیے کوشاں تھے. وہ بھی اسی علاقے میں رہنے کو ترجیح دیتے تھے تاکہ اپنی ریسرچ کے لیے یونیورسٹی کی لیب، لائبریری سے دن اور رات کے تمام اوقات میں آسانی سے استفادہ حاصل کر سکیں. کیمپس کے قرب و جوار کا یہ تمام علاقہ اپنے اندر ایک عجیب سی کشش رکھتا تھا. یہ سارا علاقہ ہمہ وقت اسٹوڈنٹ سے گھرا رہتا تھا. ان اسٹوڈنٹس میں کثیر تعداد کولمبیا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی ہوتی تھی. وہ جو کیمپس کی حدود سے باہر نکلنے کے بعد بھی خود کو یونیورسٹی لائف سے دور نہیں رکھنا چاہتے تھے، وہ اس علاقے کے مختلف مقامات پر صبح، دوپہر، شام، یہاں تک کہ رات کے اوقات میں بھی ہر وقت دیکھے جا سکتے تھے. اسٹوڈنٹس کا کوئی گروپ یونیورسٹی سے فراغت کے پاس آس پاس کے کسی اپارٹمنٹ میں رہائش پذیر اپنے کسی پروفیسرز کے گھر کچھ پوچھنے، سمجھنے، ڈسکشن کرنے جاتا نظر آتا تو کوئی اسٹوڈنٹ اپنے ساتھی طالب علموں کو مارننگ سائڈ پارک پر گھاس میں بٹھا کر کچھ سمجھاتا نظر آ رہا ہوتا. کہیں علم کے شائق طالب علم آس پاس واقع بک اسٹورز پر کتابیں خریدتے نظر آتے اور کہیں انٹلیکچوئل پر مشتمل اسٹوڈنٹ کا کوئی گروپ وہاں واقع کسی کافی شاپ میں گرما گرم کافی کے کپس خالی کرتا، لمبی لمبی علمی بحثیں کرتا نظر آتا. کیمپس کے ارد گرد مارننگ سائڈ ہائٹس کا یہ علاقہ زبردست تھا. یہاں بہت سے چھوٹے بڑے بک اسٹور، ریسٹورنٹس، کافی شاپ اور بازار موجود تھے. کچھ بک اسٹورز، ریسٹورنٹس اور کافی شاپ 24 گھنٹے کھلے رہتے تھے. یہاں دستیاب تمام اشیاء، چاہے وہ لکھنے پڑھنے سے متعلق ہوں یا کھانے پینے سے، ان میں اسٹوڈنٹس کی پسند ناپسند سب سے بڑھ کر اسٹوڈنٹس کے بجٹ کو مد نظر رکھا جاتا تھا. اس لیے نیو یارک کے دیگر علاقوں کی بنسبت یہ قدرے کم مہنگا تھا. مارننگ سائڈ ہائٹس کا یہ پورا علاقہ، چاہے وہ کیمپس کے اندر کی دنیا ہو یا باہر کی، اپنے اندر ایک انٹلیکچوئل ٹچ رکھتا تھا. کیمپس سے باہر کی آس پاس کی دنیا بھی کیمپس ہی کا حصہ معلوم ہوتی تھی. اپنی مشکل ترین اور انتہائی محنت طلب پڑھائی سے کچھ وقت نکال کر وہ گیتی اور مائک کے ساتھ اکثر مارننگ سائڈ ہائٹس پر واقع کسی نہ کسی ریسٹورینٹ یا کافی شاپ کا رخ کر لیا کرتی تھی. کچھ کھانے پینے کا موڈ نہ ہوتا اور فرصت ہوتی تو وہ تینوں کبھی کبھی مارننگ سائڈ پارک، ریور سائڈ پارک یا سینٹرل پارک کا بھی رخ کر لیا کرتے تھے. گرمیوں کی دوپہروں کا کچھ وقت یہاں گزار کر گویا پڑھائی کی تمام تھکن اتر جاتی تھی. کولمبیا یونیورسٹی سے اس کا پہلا تعارف ماما جانی کے حوالے سے ہوا تھا. وہ یہیں کی گریجویٹ تھیں. انہوں نے لیٹ 50s میں یہیں سے انگلش لٹریچر میں بیچلرز کی ڈگری لی تھی. ہنیا غالباً 8-9 سال کی تھی اور ماما جانی کے ڈپارٹمنٹ کا اینول ڈنر تھا جس میں شرکت کے لیے وہ اسے بھی اپنے ساتھ کیمپس لے آئی تھی. اور تب نیو یارک کے مشہور سڑک براڈ وے پر واقع کولمبیا یونیورسٹی کے مین گیٹس نے اسے باہر ہی سے اپنے حصار میں لے لیا تھا. وہ بڑے بڑے بلند و بالا آہنی گیٹ اور ان کے اندر دور دور تک نظر آتے ایک جیسے سائز کے بڑے بڑے درخت. دونوں اطراف درختوں کی قطاریں باہر سے ہی خوبصورت لگ رہی تھیں اور جیسے تبھی اس نے دل میں خود سے یہ عہد کر لیا تھا کہ ماما جانی کی طرح ایک روز میں بھی اسی تعلیمی ادارے کا حصہ بنوں گی. اس کی دلچسپی کیونکہ سول انجینئرنگ کی طرف تھی تو اس کا انتخاب اور اس کی منزل کولمبیا یونیورسٹی کا فو فاؤنڈیشن انجینئرنگ اسکول جو عرف عام میں سیز یا پھر انجینئرنگ اسکول کہلاتا تھا ٹھہرا تھا. انجینئرنگ اسکول کیمپس کے شمالی حصے میں واقع تھا اور یہ کئی خوبصورت بلڈنگز پر مشتمل تھا. 6-7 عمارتیں مل کر انجینئرنگ اسکول کہلاتی تھیں. مین کیمپس کے اندر موجودگی کے سبب انجینئرنگ اسکول کے طلبہ کو یہ سہولت حاصل تھی کہ وہ یونیورسٹی کی دیگر تمام فیکلٹیز اور وہاں دستیاب سہولتوں جیسے لائبریری وغیرہ کا بآسانی استعمال کر سکتے تھے. جبکہ انجینئرنگ اسکول کی اپنی لائبریری SW مرڈ بلڈنگ کی 4تھی منزل پر واقع تھی. سول انجینئرنگ کا ڈپارٹمنٹ
SW मड बिल्डिंग और इंजीनियरिंग टेरेस पर वाक़ था। गेती और माइक, जिसे वो लोग माइक कहते थे, इसके सबसे ख़ास करीबी दोस्त थे। गेती तो इसकी बचपन की दोस्त थी, स्कूल के दिनों से ग्रेड 1 से वो दोनों हमेशा साथ रहती थी, जबकि माइक से दोस्ती हाई स्कूल के दिनों में हुई थी। गेती और माइक एक दूसरे के तब से ही बहुत करीब थे। सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री लेने के बाद उन दोनों का पहला काम अच्छी जॉब का हुसूल और दूसरा काम एक दूसरे के साथ शादी करना था। पढ़ाई हो या दीगर एक्टिविटीज़, वो तीनों हमेशा साथ रहा करते थे। गेती और माइक तो ख़ास दोस्तों में आ गए, मगर इसके कैंपस में और भी बहुत सारी दोस्तियां थीं। इंजीनियरिंग स्कूल के अलावा दीगर स्कूल्स और डिपार्टमेंट्स में भी इसके काफ़ी दोस्त थे। अपने स्कूल डिपार्टमेंट में भी अपने क्लास फेलो के अलावा इसके दीगर कई जूनियर सीनियर स्कूल मेट्स के साथ भी अच्छी हाई हेलो थी। सिविल इंजीनियरिंग में MS डॉक्टरेट करने वाले बाज़ स्टूडेंट से भी इसकी गेती और माइक के साथ साथ दुआ सलाम थी, पर इबाद उज़ैर से वो इस रोज़ से पहले तक कतन वाकिफ़ नहीं थी। मगर इस रोज़ के बाद तो जैसे वो इसे हर जगह नज़र आने लगा था। वो किसी लैब से बाहर निकल रही होती तो पास ही कहीं वो नज़र आ जाता। वो किसी क्लास में जा रही होती तो रास्ते में कहीं ना कहीं वो ज़रूर टकराता। वो लाइब्रेरी में जाने के लिए लिफ्ट के पास से गुजर रही होती तो वो कहीं वहीं पर ही नज़र आता। और तो और वो अपने डिपार्टमेंट स्कूल से बाहर भी कैंपस में किसी दूसरी जगह मौजूद है तो वो कतन गैर मुतवक्का से अंदाज में अचानक सामने आ जाएगा। अरे आप कहकर हैरान होता वो इससे यूं सलाम दुआ करेगा जैसे वो इसे किसी इंतहाई गैर मुतवक्का जगह पर नज़र आ गई हो। हैंडसम तो वो था ही, अदाकार भी बहुत अच्छा था, मगर अफसोस वो ना इतनी कमअक़ल थी और ना नादान, जो ये ना समझ पाती कि इत्तफाक़िया मुलाकातों में इत्तफाक़िया कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसने क्या, गेती और माइक तक ने इसकी मौजूदगी को नोटिस करना शुरू कर दिया था। वो दोनों नोटिस क्यों ना करते? सिर्फ डिपार्टमेंट या इंजीनियरिंग स्कूल के हुदूद तक बात होती तो इन इत्तफाक़िया मुलाकातों को इत्तफाक़िया समझ भी लिया जाता कि अगर वो लोग वहाँ से BS कर रहे हैं तो वो MS जिस रफ्तार से वो कैंपस में इत्तफाक़िया तौर पर मुसलसल इसके सामने आ रहा था, इसे देखते ही कुछ ना कुछ भांप लेता। अपने डिपार्टमेंट के अलावा इन तीनों के कैंपस में दीगर भी कई फेवरेट स्पॉट्स थे और वो तीनों वहाँ बकसरत जाया करते थे। वो इन तमाम जगहों पर इबाद उज़ैर इसे मिल ही जाता था। वो तीनों लॉ लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठे गप्पे मार रहे होते और वो सामने से अचानक आ जाता। एक दिन वो और गेती माइक का बास्केटबॉल गेम देखने जिम आई थी। माइक के लिए तालियां बजा रही थी, नारे लगा रही थी और वो एकदम ही निकलकर सामने आ गया। इससे और गेती से हाय हेलो करके इन्हें बताने लगा कि वो तो यहाँ स्विमिंग के लिए आया था और वो तो जब भी तालीमी मसरूफियात से फुर्सत मिलती है यहाँ आता ही रहता है। कैंपस में अलग अलग तरह की अशिया खोरनोश के लिए इन तीनों की अलग अलग फेवरेट जगहें थी। सो इन तमाम स्कूल्स के कैफ़े वगैरह में इन तीनों की आमदोरफ़ रहा करती थी और वो इन तमाम जगहों पर इन्हें मिल रहा था। वो ज़्यादा देर रुकता नहीं था, बस खड़े खड़े सलाम दुआ करता था और वहाँ से चला जाता था। माइक ने तो कुछ कहा नहीं, मगर गेती ने चंद रोज़ खामोश रहने के बाद एकदम से जायज़ा लिया और गंभीर और संजीदा आवाज़ में बोली, ये हैंडसम बंदा बड़ी संजीदगी और मुस्तकिल मिजाजी से तुम्हारे पीछे लगा है हनिया। गेती सदा की हुस्न परस्त और रोमांटिक, इसे वो बहुत पसंद आ गया था। कोई बंदा इतनी मुस्तकिल मिजाजी से आपके पीछे आ रहा हो, इसे तो ये बात ही बड़ी रोमांटिक लग रही थी, जबकि हनिया इस सारी सूरत हाल से यकसर लाताल्लुक़ थी। इसका अंदाज़ ये होता कि अगर इबाद उज़ैर इसे कहीं नज़र आ गया तो ठीक है और अगर नहीं आया तो भी ठीक है। इससे यूँ इत्तफाक़िया आमना सामना होते कोई 1 महीना हो ही गया था जब इस रोज़ वो लाइब्रेरी में बैठी थी और वो हमेशा की तरह इत्तफाक़िया वहाँ भी पहुँच गया था। इस रोज़ गेती नहीं आई थी और माइक भी खुदा जाने कहाँ था। इसकी अगली क्लास शुरू होने में भी खासा टाइम था और ये फारिग वक्त वो लाइब्रेरी में संजीदगी से बैठकर काम करते गुजारना चाहती थी। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पे ये प्रोजेक्ट सबको अपना अपना इनफरादी तौर पर काम करना था, मगर मसला किसी को दरपेश होता तो वो तीनों सर जोड़कर साथ बैठ जाते। इस वक्त भी कुछ चीज़ें इसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी और वो गेती और माइक की कमी शिद्दत से महसूस कर रही थी। पास ही इसका लैपटॉप रखा था जिसमें इसका अपना प्रोजेक्ट के सिलसिले में अब तक का किया सारा काम था। मुंह में पेन दबाए वो मुख्तलिफ किताबों के सफ़े पलट रही थी जब इबाद उज़ैर एकदम ही इसके पास आ गया। अरे हनिया, कैसी हैं आप? भरपूर हैरान होने की अदाकारी करता वो इसके बराबर वाली कुर्सी पर आके बैठ गया। ठीक हूँ, आप कैसे हैं? इसकी तरफ देखकर उसने रस्मी से अंदाज में पूछा। अल्लाह का करम है, मज़े में हूँ। हनिया ने नज़रें दोबारा अपने सामने बिखरी किताबों पर कर ली। क्या पढ़ रही हैं? इबाद ने पहले इन ढेर सारी किताबों और फिर इसके उलझे चेहरे पर नज़र दौड़ाई। प्रोजेक्ट है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन का, इसी पर काम कर रही हूँ। इसने अपने सामने रखी फ़ाइल और किताबों की तरफ इशारा करके संजीदगी से कहा।
آپ کے ایکسپریشنز بتا رہے ہیں کہ کچھ مشکل چیز ہے جو حل نہیں ہو رہی آپ سے. لائیں دکھائیں، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں. اس نے خود ہی قدرے جھک کر اس کی فائل اور لیپ ٹاپ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. ایک آدھ سیکنڈ یوں جھکے رہنے کے بعد اس نے بڑے آرام سے اس کا لیپ ٹاپ فائل اپنے سامنے کھسکا لی اور سیدھا ہو کر مسئلے کی نوعیت سمجھنے لگا. وہ اس بے تکلفی اور دخل اندازی پر کچھ چڑ سی گئی تھی. تو یہ مسئلہ ہے، یہ چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے. اس کی طرف دیکھے بغیر اس نے سنجیدگی سے کہا. یہ مسئلہ دریافت کر لینا اتنا مشکل نہ تھا کہ اس کی فائل پر لکھے صفحات، لیپ ٹاپ میں کھلی فائل، سب فی الوقت اسی ایک مسئلے میں اٹکی ہوئی تھی. وہ چند منٹ غور و فکر کرتا بڑے اطمینان اور بے تکلفی سے اس کے لیپ ٹاپ میں کھلی فائل میں صفحے در صفحے اوپر نیچے کرتا اس پروجیکٹ کی تفصیلات سمجھتا رہا. چند منٹوں کے بعد اس نے مسکرا کر ہنیا کی طرف دیکھا. یہ ایکویشن انٹیگریٹ نہیں ہو پا رہی ہے نا آپ سے؟ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہاں میں ہلانا پڑا. اس میں کیا مشکل ہے؟ بیم پر لوڈ آپ نکال چکی ہیں، بیم کی لینتھ اور ڈیپ آپ کو پتہ ہے، بس اب صرف یہ ایکویشن انٹیگریٹ کرنی ہے. دیکھیں اس کی انٹیگریشن بڑی آسان ہے، میں آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں. ہنیا سے بولتے بولتے اس نے اپنی فائل میں لگا قلم نکالا اور ہنیا کی فائل پر اس ایکویشن کو سولو کرنا شروع کر دیا جو اسے کافی دیر سے پریشان کر رہی تھی. اس کی لکھائی صاف ستھری اور بہت عمدہ تھی. وہ الٹے ہاتھ سے لکھ رہا تھا. وہ جس طرح بول رہا تھا اس نے واقعی اسی طرح ساری ایکویشن حل کر کے فائل دوبارہ اس کے سامنے کر دی تھی. وہ مسکراتا ہوا اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور مسکراتے ہوئے اس کے بائیں گال پر ڈمپل پڑ رہا تھا. اسے یہ نہیں پتا تھا کہ ڈمپل کسی لڑکے کے چہرے پر بھی اتنا خوبصورت لگ سکتا تھا. اس کی مسکراہٹ بلا شبہ بہت خوبصورت تھی. ہمیشہ کی طرح وہ اسی لاپرواہ حلیے میں تھا. شیو بڑی ہوئی، بال لاپرواہی سے بکھرے. اس نے کولمبیا یونیورسٹی کے لوگو والی براؤن کلر کی شرٹ نیلی جینز کے ساتھ پہن رکھی تھی. شکریہ. اس کے ڈمپل سے نگاہیں ہٹا کے اس نے سوال حل کرنے پر سنجیدگی سے اس کا شکریہ ادا کیا. یو آر آلویز ویلکم. ویسے اپنی تعریف کرنے کی مجھے عادت نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ سچ ہے کہ میں خاصا ذہین ہوں اور اسٹرکچرل انجینئرنگ تو میرا خاص سبجیکٹ ہے. اس پر مجھے پوری کمانڈ حاصل ہے، لہٰذا آئندہ بھی آپ کو اگر کچھ پوچھنا ہو تو مجھ سے پوچھ سکتی ہیں. اس کی میز کے سامنے اسٹوڈنٹس کا گروپ جو شکلوں ہی سے پڑھاکوؤں پر مشتمل تھا اس کے زور سے بولنے کی وجہ سے گھور گھور کر دیکھنے لگا. تب وہ آہستہ آواز میں اس سے بولا، یہ پڑھاکو مستقبل کے پروفیسرز تو سکون سے بات ہی نہیں کرنے دے رہے. کیا خیال ہے کہیں باہر نہ چلیں؟ یہاں ہمارے کیمپس کے پاس ہی ایک نیا اٹیلین ریسٹورینٹ کھلا ہے، وہاں کی کیپوچینو بہت اچھی ہوتی ہے. اس نے دوسری بار اسے کافی پینے کی دعوت دی جسے اس نے پہلی بار ہی کی طرح ٹھکرا دیا. آپ کا شکریہ، لیکن ابھی میں بہت بیزی ہوں، مجھے اپنے پروجیکٹ کا بھی کافی کام کرنا ہے. پھر کبھی صحیح. اس کے جواب سے اس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم ہی کچھ مانسی پڑ گئی. چلیں کوئی بات نہیں، آپ اپنا کام کریں، میں چلتا ہوں، بائے. وہ اسے خداحافظ کہتا فوراً ہی چلا گیا. اسے لائبریری سے باہر نکلتا دیکھ کر اسے افسوس ہوا. وہ صرف ایک کپ کافی پینے کے لیے ہی تو کہہ رہا تھا، کوئی اس سے اپنے ساتھ ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے کو تو نہیں کہہ رہا تھا. اس سے پہلی بار ڈاکٹر گراہم کے لیکچر کے دوران بھی اس کی مدد کی تھی اور آج بھی اس کا ایک پیچیدہ مسئلہ جو شاید وہ پورا دن لگ کر تنہا حل نہ کر پاتی وہ حل کر گیا تھا. وہ مہذب تھا، اس کے پیچھے آتا یا بات کرتا تو کبھی بھی کوئی غیر شائستہ بات نہ کرتا. وہ خوش شکل تھا، اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، ذہین تھا. اس کے مینرز اور گفتگو کا انداز بتاتا تھا کہ وہ کسی اچھی فیملی سے تعلق رکھتا ہے. پھر کیا حرج تھا اگر وہ اس کے ساتھ ایک کپ کافی پی لیتی. اس کا یہ افسوس مزید گہرا تب ہونے لگا جب اس روز کے بعد وہ اسے نظر آنا بند ہو گیا. نہ کہیں کسی کوریڈور میں، نہ کسی لیب میں، نہ کسی پروفیسر کے آفس میں، نہ لائبریری میں، نہ کسی کیفے میں، نہ جم میں. وہ اسے کیمپس میں سرے سے کہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا. گیتھی تک نے اس کی غیر موجودگی کو محسوس کر لیا. وہ تمہارا ہینڈسم ہیرو نظر نہیں آ رہا آج کل، لگتا ہے کوئی اور لڑکی لے اڑی ہے اسے. ایسے شاندار بندے کو کون لڑکی بخشے گی. اس نے گیتی کی بات کا نہ نوٹس لیا اور نہ ہی کوئی جواب دیا. ٹھیک ہے، وہ نظر نہیں آ رہا تو نہیں آ رہا ہوگا کہیں، اسے کیا. اسے سر جھٹک کر اس خیال کو اپنے ذہن سے نکال دیا. مگر یہ کیسی بات تھی، جب بھی وہ کوئی کلاس لے کے نکل رہی ہوتی تو اس کی متلاشی نگاہیں کلاس روم سے نکلتے ہی کوریڈور میں یہاں سے وہاں گھومتی. لائبریری کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر اپنی عادت کے مطابق سامنے سرسبز لان میں رکتے کبوتروں کے غول کو دیکھنے کے بجائے وہ گردن گھما گھما کر دائیں بائیں کچھ ڈھونڈا کرتی. گیتی کے ساتھ جم آتی. گیتی اپنی ایکسرسائز میں مصروف ہو جاتی اور وہ بلا وجہ سوئمنگ پول اور انڈور جاگنگ ایریا پر چلی جاتی. اس کی ڈمپل والی خوبصورت مسکراہٹ اس کے ذہن سے نکل ہی نہیں رہی تھی. اس نے کئی بار احمقوں کی طرح اپنی فائل میں اس صفحے کو بغور دیکھا جس پر اس کی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ موجود تھی. وہ اپنے حال میں مگن رہنے والی مست ملنگ کچھ مردانہ سی عادات رکھنے والی لاپرواہ سی لڑکی تھی.
مگر وہ جو اسے اپنے وجود کا احساس دلانے کی کوشش کرتا تھا، اس کے پیچھے ہر جگہ موجود ہوتا تھا، اچانک ہی کہیں غائب ہو کر اس کی بے فکری اور خود میں مگن انداز کو ڈگمگا گیا تھا۔ وہ خود سے کسی بھی قیمت پر یہ بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ وہ اس کی غیر موجودگی کو محسوس کر رہی ہے۔ جو بھی تھا اور جو بھی کوئی تھا، وہ کیوں اس کے متعلق کچھ بھی سوچے؟ ہوگا کہیں چلا گیا ہوگا کہیں، میں کیا کروں؟ اس نے اپنا سر جھٹک دیا۔ وہ یونیورسٹی سے گھر واپس جا رہی تھی۔ ایک تو کیمپس میں ہی بہت دیر ہو گئی تھی۔ آج ماما جانی نے اپنی کچھ دوستوں کو شام کی چائے پر انوائٹ کر رکھا تھا اور اس نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ یونیورسٹی سے گھر جلدی آ جائے گی تاکہ ان کی مدد کرا سکے۔ مگر برا یہ ہوا کہ گاڑی جو کیمپس سے کچھ ہی دور ایمسٹرڈیم میں آ کر اچانک ہی بند ہو گئی۔ وہ زیادہ تر کیمپس سب وے سے ذریعہ آتی جاتی تھی۔ دنیا کے سب سے بڑے، سب سے جدید شہر کے رش کے اوقات میں صبح شام کے وقت ٹریفک اس طرح جام ہوتا کہ وہ فاصلہ جو آپ سب وے کے ذریعے، ٹرینوں کے ذریعے 10-15 منٹ میں بآسانی طے کر لیں گے، وہ نیو یارک کی سڑکوں پر گاڑی میں گھنٹے سے بھی اوپر کا سفر بن جاتا تھا۔ ٹریفک جام کے مسئلے سے اگر نمٹ لیں، نیو یارک میں دوسرا بڑا مسئلہ گاڑیوں کی پارکنگ کا بن جاتا تھا۔ اسے مین ہڈن سے باہر کہیں جانا ہوتا تو کچھ ضروری کام ہوتا تو ہی وہ گاڑی لے کر جاتی، ورنہ وہ سب وے ہی استعمال کرتی تھی۔ آج صبح بھی اپنے کچھ کاموں کے ہی سبب وہ گاڑی میں کیمپس آ گئی تھی۔ شام 4 بجے سے سڑکوں پر ٹریفک جام ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے گھر جلدی پہنچنا چاہ رہی تھی، مگر کسی نخریلی محبوبہ کی طرح اکڑی اس کی گاڑی مزید چلنے سے صاف انکار کر چکی تھی۔ وہ گاڑی کو دوبارہ سٹارٹ کرنے کے 1000 جتن کر چکی تھی۔ وہ گاڑی کا بونٹ کھول کر کھڑی اس کا نقص ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی جب ایک گاڑی اس کے پاس سے گزری۔ اس کے قریب سے گزرنے اور آگے بڑھ جانے کے ساتھ ہی وہ فوراً ریورس ہوئی اور اس کے قریب آ کے رک گئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، اس میں بیٹھا عباد عزیر گاڑی سے اتر رہا تھا۔ مجھے پاس سے گزرتے یہی لگا کہ شاید آپ ہیں، لگتا ہے آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ وہ جس طرح اچانک کہیں غائب ہوا تھا، اسی طرح 19 دن بعد اچانک ہی دوبارہ نظر آ گیا تھا۔ یہ اس کی عباد عزیر کے ساتھ وہ پہلی ملاقات تھی جو واقعی اتفاقاً ہو رہی تھی۔ وہ بھی یقیناً کیمپس ہی سے واپس جا رہا تھا۔ وہ لمحہ بھر پہلے تک شدید آف موڈ کے ساتھ تھی، مگر اتنے سارے دنوں بعد اسے ایک بار پھر اپنے سامنے دیکھ کر اسے خوشگوار سا احساس ہوا اور اس کا آف موڈ بدل گیا۔ وہ اس کی سوچوں سے بے خبر اس کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ لائے میں دیکھوں کیا مسئلہ ہوا ہے۔ وہ کچھ دور ہٹی۔ وہ اپنے ہمیشہ جیسے حلیے میں تھا، لباس بھی وہی تھا۔ اس نے پوری آستینوں کی گرے کلر کی جرسی پہن رکھی تھی، اس پر بالکل سامنے کولمبیا یونیورسٹی کے الفاظ لکھے تھے۔ آج سر پر بیس بال کیپ بھی تھی اور سر جھکا کر وہ 15 منٹ تک انجن میں مصروف رہا۔ لگتا ہے معاملہ جنرل فزیشین سے حل نہیں ہوگا، کسی اسپیشلسٹ کو دکھانا پڑے گا۔ گاڑی کا بونٹ بند کرتے ہوئے اس نے مایوسی سے سر ہلا دیا، گویا گاڑی کی نہیں کسی انسان کی بات کر رہا ہو۔ یہ تو اسے بھی لگ رہا تھا کہ میکینک کو ہی دکھانا پڑے گا۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، اپنی گاڑی لاک کر کے یہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہنیا کی طرف دیکھتے ہوئے اسے آفر دی۔ سر ہاں میں ہلاتے اس نے جلدی جلدی اپنی گاڑی لاک کی اور اپنا بیگ، فولڈر، فائل جو اس نے ہاتھ میں پکڑ رکھے تھے لے کر اس کی گاڑی کی طرف آ گئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی، تب وہ بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اور آپ بتائیں کیسی ہیں، اسٹڈیز کیسی چل رہی ہیں؟ اسے کہاں جانا ہے وہ بتا چکی تھی پہلے ہی۔ اس کی نظریں ونڈ اسکرین پر تھیں۔ ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ آج بہت دنوں بعد نظر آئے آپ۔ اس نے پوچھا تو بہت عام سے انداز میں تھا، مگر عباد نے ونڈ اسکرین سے نظریں ہٹا کر اسے بغور دیکھا۔ میں بوسٹن گیا ہوا تھا ایک کام کے سلسلے میں۔ اس کی گہری نگاہوں سے ڈسٹرب ہوئی۔ اس نے ایسا تو نہیں کچھ پوچھ لیا جس سے یہ لگے کہ اس کی غیر موجودگی کو اس نے بہت محسوس کیا؟ آپ کا 7واں سیمسٹر ہے نا بی ایس کا؟ جی سمجھے ختم ہونے والا ہے۔ 7واں سیمسٹر اور آپ کا ایم ایس؟ جواب دینے کے ساتھ ساتھ اس نے سوال بھی کیا۔ 1 سال گزر گیا، 1 سال باقی رہتا ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ آپ کیمپس گاڑی میں آتے ہیں؟ اس نے گفتگو برائے گفتگو کے طور پر سرسری سے انداز میں پوچھا۔ نہیں، بس کبھی کبھی آتا ہوں، ورنہ سب وے زندہ باد، لیٹ نائٹ کہیں جانا ہو تبھی گاڑی میں جاتا ہوں۔ عباد نے گاڑی 71 اسٹریٹ پر اس ماڈرن اپارٹمنٹ بلڈنگ کے سامنے روکی جس کے پینٹ ہاؤس میں وہ اور ماما جانی رہتے تھے، وہ جس کے لیونگ روم کی بڑی بڑی فرنٹ ونڈوز سے بآسانی ایسٹ ریور کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر اترتے ہوئے وہ اس سے بولی، آپ اندر نہیں آئیں گے؟ آپ بلائیں گی؟ میرا خیال ہے میں آپ کو بلا ہی رہی ہوں۔ اس سوال کے جواب کے دوران وہ ایک کاغذ پر تیز رفتاری سے کچھ لکھ رہا تھا۔ لکھ کر فارغ ہوتا وہ مسکرا کے اس کی سمت دیکھتے وہ کاغذ اس کی طرف بڑھانے لگا۔ میرا سیل نمبر اور اپارٹمنٹ کا فون نمبر ہے۔ رہا سوال آپ کے گھر آنے کا تو آپ کے گھر میں ضرور آؤں گا، مگر آج نہیں، کبھی اور۔ اس نے اس سے اس کے کانٹیکٹ نمبر مانگے تو نہیں تھے، لیکن اب وہ اسے دے رہا تھا تو یہ تو بدتمیزی تھی کہ وہ نہ لے۔
اس نے وہ چٹ اپنے ہاتھ میں لے لی تھی اور اس کی ڈمپل والی مسکراہٹ کو دیکھتی وہ وہاں سے اپنی بلڈنگ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ پہلے ہی گھر لیٹ پہنچی تھی، لہٰذا آتے ہی اس نے ماما جانی کی کچن میں مدد کرانی شروع کر دی۔ ماما جانی اس کی دادی تھی۔ اس کے والدین کے انتقال کے بعد اب گھر میں صرف وہ اور اس کی دادی ہی رہتے تھے۔ وہ کبھی لاڈ میں ہوتی تو انہیں دادی یا گرینڈ ماں کہتی، ورنہ ماما جانی ہی کہتی تھی۔ اسے سوچ کر بڑا مزہ آتا تھا کہ اس کے دادا دادی کی پسند کی شادی تھی۔ اس کی دادی 50 کے عشرے کے ابتدائی برسوں میں کراچی سے امریکہ پڑھنے کے لیے آئی تھی۔ اس دور میں جب برصغیر پاک و ہند میں لڑکیوں کی روایتی تعلیم کا بھی زیادہ رجحان نہ تھا، اس کے والدین نے انہیں پڑھنے کے لیے امریکہ بھیج دیا تھا۔ یقیناً اس کی دادی کی فیملی بہت روشن خیال فیملی ہوگی۔ یہاں انہیں اس کے دادا ملے، دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا اور جھٹ پٹ شادی ہو گئی۔ وہ 75 برس کی تھی، مگر دل بہت زندہ اور ایکٹیو خاتون تھی۔ اس کی اپنی دادی سے بہت انڈرسٹینڈنگ تھی۔ وہ اپنے والدین کی چوتھی اور آخری اولاد تھی، اور جب وہ پیدا ہوئی تب اس کے باقی سارے بہن بھائی ذرا بڑے ہو چکے تھے۔ اس کی ممی جب زندہ تھیں کبھی کبھی بڑے مزے میں کہتی کہ 3 بچوں کے بعد ان کی فیملی کمپلیٹ ہو چکی تھی کہ اچانک وہ آ گئی۔ اس کی ممی جنہوں نے بچوں کی خاطر اپنے کریئر اور پروفیشنل لائف کو کافی عرصے کے لیے چھوڑ رکھا تھا، جب تینوں بچے ذرا بڑے سمجھدار ہونے لگے تب دوبارہ جاب کر لی تھی، اور ہنیا ان کے کریئر کی اس اسٹیج پہ پیدا ہوئی جب وہ جاب چھوڑ کر گھر نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ چنانچہ اس کی پرورش ماما جانی نے ہی کی۔ وہ ان سے بچپن ہی سے بہت زیادہ قریب تھی اور مانوس تھی۔ اس سے بڑی اس کی بہن یمینہ اس سے 9 سال بڑی تھی، جبکہ دونوں بھائی جنید اور معاذ 12 اور 11 سال بڑے تھے۔ عمروں کا فرق زیادہ تھا، چنانچہ اس کی اپنے بہن بھائیوں سے بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی۔ امریکہ میں رہتے ہوئے بھی ان کے گھر کا ماحول ایک اسلامی مشرقی ماحول تھا۔ اس کا خصوصی کریڈٹ یقیناً ماما جانی کو ہی جاتا تھا۔ تم امریکی شہری ہو مگر ساتھ ہی تم مسلمان بھی ہو۔ اس کلچر کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے لیے ممنوع ہیں۔ ماما جانی نے اس کے جیسی گھٹی میں یہ سب شامل کر دیا تھا۔ ان چاروں بہن بھائیوں کی تربیت میں ماما جانی کا بہت ہاتھ تھا، اور اس کو چونکہ پالا ہی انہوں نے تھا تو اس کی پرورش اور اس کی تربیت میں 100% انہی کا عمل دخل رہا۔ ماما جانی کی بدولت اپنے مسلم امریکن ہونے کو، اپنے اسلامی تشخص کو اس نے پورے دل کے ساتھ قبول کیا تھا۔ وہ پورے دل و جان سے امریکی شہری تھی اور پورے دل و جان سے مسلمان تھی۔ وہ اپنے مسلم امریکن ہونے پر فخر کرتی تھی۔ وہاں پاکستان سے اسے کوئی انسیت نہیں تھی۔ اس کے آباء و اجداد کا تعلق چاہے پاکستان سے تھا، وہ چاہے اس سے بہت قریبی رشتہ دار بھی وہاں رہتے تھے، مگر اسے پاکستان سے کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ ماما جانی کی دوستوں سے مل ملا کر انہیں سب کچھ سرو کرنے کے بعد اسے اپنی گاڑی کی فکر لاحق ہوئی۔ ابھی وہ اپنے مکینک کے گراج کو فون نمبر ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ کسی گراج میں کام کرنے والے ایک مکینک کا اس کو فون آیا۔ وہ ان کی بلڈنگ کے باہر اس کی گاڑی لے کر موجود تھا۔ گاڑی ٹھیک ہو کر آ چکی ہے، اس سے کہہ رہا تھا کہ نیچے آ کر گاڑی چیک کر لے۔ وہ حیران پریشان ہکا بکا نیچے اتری۔ موٹر مکینک نے اس سے کار چیک کروائی کہ وہ اسے سٹارٹ کر کے چلا کر ہر طرح اپنا اطمینان کر لے۔ اس نے اپنا ہر طرح کا اطمینان تو خیر کر لیا، مگر ساتھ ہی اس سے بل مانگا تو اسے بتایا گیا کہ بل کی ادائیگی ہو چکی ہے، وہ صرف گاڑی چیک کر لے۔ گاڑی تو ظاہر ہے ٹھیک ہو چکی تھی۔ وہ موٹر مکینک کو وہاں سے روانہ کر کے اوپر اپنے اپارٹمنٹ میں آئی، اور آتے کے ساتھ ہی وہ چٹ اپنے بیگ میں سے نکالی جو گھر ڈراپ کرتے ہوئے بعد نے اسے تھمائی تھی۔ اس نے پہلی ہی بیل پر کال ریسیو کر لی۔ ہاں، میں بھی آپ کے ہی فون کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے سوچا لڑکی کرٹیس تو ہے ہی، ایسا نہیں ہو سکتا شکریہ کرنے کے لیے فون بھی نہ کرے، اس لیے میں نے آپ کو اپنا فون نمبر دیا تھا۔ اس کے ہیلو کے جواب میں وہ فوراً بولا۔ اسے بے ساختہ ہنسی آئی۔ وہ باتیں مزے کی کرتا تھا، لیکن میں نے شکریہ کہنے کے لیے تو فون کیا ہی نہیں۔ پھر میں نے تو صرف یہ پوچھنے کے لیے فون کیا ہے کہ آپ نے مجھے میری بلڈنگ کے باہر اتارا تھا، پھر آپ کو میرے اپارٹمنٹ کا نمبر اور فون نمبر کیسے پتہ چل گیا؟ میں اپنے ملنے جلنے والوں کی خیر خبر رکھتا ہوں، یہ نہیں کہ کوئی بہت دن سے نظر نہ آ رہا ہو آپ کے آس پاس، اس کا کانٹیکٹ نمبر تک نہ ہو، فون کر کے انسان خیر خیریت ہی پوچھ لے۔ وہ اپنے سپہر کے سوال پر تب ہی سے جی بھر کر پچھتا رہی تھی۔ اسے اس وقت یہ اندازہ نہیں تھا کہ مقابل لفظوں میں چھپے معنی اور چہرے پر چھپے تاثر پڑھنے کا شوقین ہے۔ منہ سے نکلی بات تو اب واقعی پرائی ہو چکی تھی، لہٰذا اس کی بات پر کوئی تبصرہ کیے بغیر اس نے فوراً ہی موضوع بدل دیا۔ آپ نے میری گاڑی ٹھیک کرا دی، اس کا تو واقعی بہت شکریہ، لیکن آپ نے بل کیوں پے کیا؟ آپ پلیز مجھے بتا دیں کہ کتنے پیسے لگے ہیں اور وہ پیسے مجھ سے لے لیں۔ اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں خواتین سے پیسے لینے کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے آپ پر کوئی بہت بڑا احسان کر دیا ہے اور آپ کو اسے لازمی اتارنا ہے تو آپ مجھے اپنے ساتھ کہیں کافی پلا سکتی ہیں۔ گھوم پھر کر کافی پھر بیچ میں آ گئی تھی۔ وہ بلا وجہ اس روز سے یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ برا مان گیا ہے۔ پہلی 2 دفعہ کے برخلاف اس بار کافی کی دعوت کے ذکر پر وہ ہنسی روک نہیں پائی تھی، اور یہ کہیں یقیناً ہمارے کیمپس کے پاس کھلا وہ نیا
اٹالین ریسٹورینٹ ہی ہوگا جہاں کی کیپوچینو بہت اچھی ہوتی ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے کچھ چھیڑنے والے انداز میں اس سے پوچھا۔ اسے عباد عزیر سے باتیں کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ زندہ دل تھا، شائستہ مزاج تھا۔ ویسے تو دعوت آپ کی طرف سے ہے، لیکن میری رائے پوچھیں تو وہ ریسٹورینٹ مناسب رہے گا۔ عباد اپنی ہنسی دبا کر سنجیدگی سے بولا۔ کل میری آخری کلاس 4 بجے ختم ہوگی، میں 4:15 4:20 تک وہاں آ جاؤں گی۔ وقت طے کر کے اس نے گفتگو ختم کر دی۔ شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔